صدقہ دیا جائے. تو انشاءاللہ یہ وہ فضیلت والی نماز ہے جو پورے مہینے کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے انسان کے لیے. تو عزیزاً جماعت کے حوالے سے چند ایک مسئلے ہیں وہ باقی ہیں. تو ان میں سے آج جو پہلا مسئلہ ہے کہ اگر انسان نماز میں درمیان اگر شخص وہ جانتا ہے کہ وہ دوسری رکعت میں شریک ہوتا ہے، معذرت چاہتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ فرض کریں کہ تیسری رکعت میں شریک ہو یا چوتھی رکعت میں شریک ہو، تو اگر ابتدا سے شریک ہو، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ابتدا سے ہی تیسری رکعت کی ابتدا سے ہی اگر شریک ہو تو آپ کو الحمد اور سورہ پڑھنا ہوگی، اس لیے کہ امام جماعت جو ہے وہ سورہ الحمد پڑھے گا یا تسبیحات اربع پڑھے گا. تو تیسری اور چوتھی رکعت میں باقی تمام جماعت کو بھی الحمد یا تسبیحات اربع پڑھنا ہے. اور اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت کی ابتدا میں شریک ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے. اور اگر جو ہے وہ الحمد اور سورہ، کل ہم نے عرض کیا کہ الحمد اور سورہ جو ہے وہ اگر سورہ پڑھنے کا وقت نہ ہو تو اور امام رکوع میں چلا جائے تو آپ اس الحمد فقط پڑھیں اور سورہ کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں اور آپ رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوں. تو امام کی چوتھی رکعت ہے اور آپ کی امام کی چوتھی اور آپ کی دوسری رکعت ہے. جب آپ کی دوسری رکعت ہے تو آپ نے الحمد اور سورہ دونوں پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں قنوت بھی آپ نے مستحب موقت ہے تو اس کو پڑھا جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے، علم ہے کہ اگر آپ نے سورہ الحمد کے بعد سورہ اور قنوت پڑھا تو آپ امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہو سکیں گے. اس علم کے باوجود اگر آپ سورہ الحمد کے بعد سورہ اور قنوت پڑھتے ہیں اور امام کے ساتھ رکوع میں شریک نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں آپ کی جماعت باطل ہے، آپ کی جماعت باطل ہو جائے گی. تو اب جماعت باطل ہے، نماز باطل نہیں ہے، جماعت باطل ہے. تو آپ کا وظیفہ کیا ہے کہ آپ فرادہ کی نیت سے نماز کو کامل کریں. آپ کی جماعت نہیں رہی، آپ فرادہ کی نیت سے فرادہ کے احکام پر یعنی اس کے بعد آپ اپنی فرادہ کی نیت سے نماز کو پورا کریں، جماعت آپ کی نہیں ہے. لہذا اگر انسان کو علم ہو کہ اگر آپ نے الحمد کے بعد سورہ اور قنوت پڑھا تو آپ امام کے ساتھ رکوع میں شریک نہیں ہو سکیں گے، بلکہ سورہ اور قنوت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں اور امام رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے، آپ رکوع میں شریک نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کی جماعت نہیں رہے گی. آپ فرادہ کے احکام پہ عمل کریں، یعنی فرادہ کی نیت آپ فوراً بدل لیں اور نماز کو کامل کریں. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ امام کی پہلی یا دوسری رکعت ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہے اور آپ نے خیال کیا کہ امام کی پہلی یا دوسری رکعت ہے، لہذا امام کی اگر پہلی یا دوسری رکعت ہو تو جماعت میں الحمد اور سورہ نہیں پڑھی جاتی، ماموم جو ہے وہ خاموش رہتا ہے. تو آپ بھی خیال کیا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، لہذا آپ جو ہے الحمد اور سورہ نہیں پڑھی، اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے فرض کریں کہ یہ تو تیسری رکعت تھی، یہ چوتھی تھی، پہلی اور دوسری نہیں تھی، اور آپ نے الحمد اور سورہ نہیں پڑھی. اس صورت میں آپ کی نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس صورت میں آپ کی نماز صحیح ہے. آپ کی نماز صحیح ہے کہ آپ نے خیال کیا تھا کہ پہلی یا دوسری رکعت ہے، لہذا اس کے مطابق آپ نے سورہ اور الحمد اور سورہ نہیں پڑھی. رکوع میں جانے کے بعد پتہ چلا یا رکوع کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو تیسری رکعت تھی، یہ چوتھی رکعت تھی، تو اس صورت میں اب آپ کی نماز کا حکم کیا ہے؟ آپ کی نماز صحیح ہے. یا اس کے برعکس آپ نے خیال کیا کہ امام کی تیسری یا چوتھی رکعت ہے، لہذا آپ نے امام کی اگر تیسری رکعت ہو اور آپ شامل ہوں تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کی
سورہ پڑھیں. لہذا آپ نے الحمد اور سورہ پڑھنا شروع کی کہ پتہ چلا کہ یعنی امام جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، معلوم ہوا یہ تو تیسری رکعت ہے امام کی اور تیسری رکعت ہے. تو ایسی صورت میں ہم معذرت چاہتا ہوں مسئلہ جو کہ آپ نے خیال کیا کہ امام کی تیسری یہ چوتھی رکعت ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ امام کی پہلی رکعت ہے، یہ دوسری رکعت ہے. تو آپ کیا کریں؟ تو اس صورت میں جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام کی پہلی یا دوسری رکعت ہے اور آپ نے الحمد اور سورہ پڑھ لی ہے یا ابھی پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں جہاں تک آپ پہنچے ہیں وہیں پر آپ اس کو ختم کر دیں اور اس سے آگے نہ پڑھیں. درست ہو گئے کہ آپ نے خیال کیا کہ امام کی تیسری چوتھی رکعت ہے، لہذا آپ نے اپنے وظیفے کے مطابق الحمد اور سورہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے تھی. الحمد شروع کی ہے کہ آپ کو الحمد کے دوران معلوم ہو گیا کہ امام کی تیسری رکعت ہے، یہ چوتھی رکعت ہے، تو ہاں امام کی پہلی رکعت ہے، یہ دوسری رکعت ہے. تو ایسی صورت میں آپ جو الحمد یہ سورہ پڑھ رہے ہیں اس کو وہیں پر چھوڑ دیا جائے، آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی. دو اور مسئلے جو ہے اسی جواب کے حوالے سے کہ آپ مستحبی نماز میں مشغول ہیں، مثلا مسجد میں آئے ہیں کہ نماز تحیت پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز میں آپ مشغول ہیں کہ جماعت کھڑی ہو جائے. اگر آپ اپنی 2 رکعت نماز مستحبی کو کامل کریں گے تو آپ جماعت سے رہ جائیں گے، یعنی آپ پہلی رکعت میں شامل نہیں ہو سکیں گے، یا مثلا آپ امام کی تکبیرۃ الاحرام میں شریک نہیں ہو سکیں گے. بس تو پھر کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں مستحبی نماز اگرچہ پہلی رکعت ہی پڑھ رہے ہیں یا دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ وہیں پر نماز مستحبی کو توڑ دیں اور فوراً آ کر جماعت میں شریک ہوں. مستحبی نماز کو توڑ دیا جائے اور نماز کی تکبیرۃ الاحرام میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے. اور آخری مسئلہ کہ آپ 3 یا 4 رکعتی یعنی 4 رکعتی نماز میں مشغول ہیں، مثلا جو ہے وہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہوگی. اگر آپ اپنی 4 رکعت کو پورا کریں تو جماعت سے رہتے ہیں. جماعت سے رہتے ہیں سے مراد یہ نہیں کہ پوری جماعت ختم ہو جائے نا، مثلا آپ پہلی رکعت میں شامل نہیں ہو سکتے یا امام کی تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ شریک. یہ مسئلہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر تکبیرۃ الاحرام میں شریک نہیں ہوتے، رکوع میں آ کے شامل ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. امام کی تکبیرۃ الاحرام میں شریک ہونا جو ہے وہ بہت فضیلت رکھتا ہے. رکوع میں شریک ہو جائے ثواب مل جائے گا جماعت کا، لیکن وہ ثواب جو تکبیرۃ الاحرام میں شریک ہونے کا ہے وہ ثواب نہیں مل سکے گا. تو آپ اپنی واجب قضا نماز میں مشغول ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں آپ اپنی اس 4 رکعتی نماز کو اگر آپ تیسری رکعت کی رکوع سے پہلے اگر آپ جو ہے وہ یعنی چونکہ ابھی تیسری رکعت کا رکوع بجا نہیں لایا تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ فوراً کیا کریں؟ اپنی اس واجب نماز کو مستحب نماز کی نیت میں بدل دیں اور فوراً بیٹھ جائیں اگر رکوع سے پہلے ایسا ہو. یا آپ دوسری رکعت میں ہی ہیں تو اس کو 2 رکعت نماز مستحبی میں بدل دیں اور 2 رکعت نماز پہ وہ اس کو کامل کر کے ختم کریں اور فوراً جماعت میں شریک ہو جائیں. لیکن اگر آپ تیسری رکعت کے رکوع میں چلے گئے ہیں اور جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر آپ اس واجب نماز قضا نماز کو مستحبی نماز میں بدل نہیں سکتے. البتہ ضروری قضا نماز ادا پڑھ رہے ہیں، قضا بھی نہیں کر سکتے کہ مغرب کی قضا کر لیں 3 رکعت ختم کر کے جلدی سے. نہ وہ جو ہے وہ اس کو واجب نماز کو مستحبی میں ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا واجب نماز آپ واجب نماز میں ہیں 3 رکعت تو مستحبی نماز میں آپ جماعت کی خاطر آپ اس کو 2 رکعت مستحبی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور 2 رکعت جو ہے وہ اگر دوسری رکعت پہ ہے تو وہیں پہ کامل کریں. اگر تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے آپ واپس لوٹ سکتے ہیں.
رکوع سے پہلے پہلے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ فوراً بیٹھ جائیں، 2 رکعت میں اس کو تبدیل کر لیں اور جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور اپنے 2 رکعت کے سلام پڑھیں اور فوراً جماعت میں شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ تیسری رکعت کے رکوع میں چلے گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو 2 رکعت میں وہ نیت کو تبدیل کرنا ممکن نہیں رہا، پھر اس نماز کو کامل کریں، کامل کر کے پھر آپ